ابھی سجل علی اور حمزہ سہیل کا ایک ڈرامہ ہے جس کے پہلے ہی سین میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ لڑکی لڑکا گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور اس کو اسپیشلی رمضان پلے کے طور پر تیار کیا گیا ہے کہ رمضان میں یہ ڈرامہ چلائیں گے. کیا سیکھیں گے اس سے؟ السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر. تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ پورا سال رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آئے گا، ہم کھل کر بہت زیادہ عبادات کریں گے، لوگوں کی کفالت کریں گے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے، اپنی مغفرت کروائیں گے اور اتنی عبادت کریں گے کہ اللہ کو راضی کر لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی چینلز پر بھی بہت سارے ایسے پروگرام چلا کرتے تھے جنہیں دیکھ کر ہمیں موٹیویشن ملا کرتی تھی، ہمیں رونا آتا تھا، ہم اپنے گناہوں پر روتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہم بھی نیک انسان بن جائیں. لیکن کچھ عرصے سے ہمارے ٹی وی چینلز پر ایسے پروگرامز چل رہے ہیں، ایسے ڈرامے آتے ہیں اور ان میں ایسے ڈانس جو کہ اسپیشل تیار کیے جاتے ہیں صرف رمضان کے لیے. جو ڈانس نہیں کرتا، جس نے پورا سال کبھی کسی پروجیکٹ میں ڈانس نہیں کیا ہوتا، وہ بھی رمضان پروجیکٹ میں ڈانس کو فل تیار کر کے آتا ہے. اور بہت سارے ایسے پروگرامز جن میں ہوسٹ بیٹھ کر اوور ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں. ان کی چگلیاں دیکھ کر، ان کے سوالات دیکھ کر، ان کی باتیں دیکھ کر بندہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ رمضان پروگرام ہے، اس سے دیکھ کر ہم کیا سیکھیں گے. ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اس میں آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں دکھانے جا رہا ہوں جسے دیکھنے کے بعد آپ بھی اتفاق کریں گے کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے اور ان کو دیکھ کر ہم کیا سیکھیں گے. تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیے گا. تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم ایسے پروگرامز کے بارے میں بات کریں گے جن کو ہوسٹ ایک ایکٹریس کر رہی ہوتی ہے، جو سارا سال ڈراموں میں، گانوں میں، فلموں میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور رمضان میں وہ دوپٹہ کر کے آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ علماء کرام بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور کالرز کال کر ایسے بےہودہ سوال کرتے ہیں، ایسے اخلاق سے گرے ہوئے سوالات کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ سکرپٹڈ ہوتا ہے. ایسے سوالات جان بوجھ کر اپنے ہی کسی بندے سے کروائے جاتے ہیں تاکہ کوئی کنٹروورسی بنے، تاکہ ان کا جو چینل ہے وہ ہٹ ہو جائے. لیکن وہ یہ بات سوچتے نہیں ہے کہ رمضان ہے، یہاں پر لوگ اس لیے پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ مسائل سنیں، کچھ اس کا حل سنیں، کوئی نہ کوئی ان کو سیکھنے کو ملے. لیکن کچھ ایسے سوالات کیے جاتے ہیں جو اخلاق سے انتہائی گرے ہوئے ہوتے ہیں. جویریہ سعود ایک پروگرام کری تھی اور اس پروگرام میں علماء کرام بھی بیٹھے رہے اور ایک لڑکی کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مردوں کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے لیکن عورتوں کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت کیوں نہیں. اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی سوال کرتی ہیں کہ میں جس آفس میں جاب کرتی ہوں وہاں پر ایک مرد مجھے پسند ہے لیکن میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، وہ میرے دل پر ایسے چھا گیا، میں کیا کروں. عورتوں کے لیے 4 نکاح کی اجازت کیوں نہیں؟ اصل میں میرڈ ہوں، وہاں پہ ایک شخص ہے جو مجھے پسند ہے. آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی لڑکی زیادہ سے زیادہ بولڈ ہو، لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے کہ ٹی وی چینل پر کال کر کے کسی عالم سے یہ سوال کرے کہ مردوں کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، کسی عورت کو اجازت کیوں نہیں؟ اور میں شادی شدہ ہوں، اس کے باوجود مجھے آفس میں ایک لڑکا پسند ہے جس کے بغیر میں رہ نہیں سکتی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے کوئی حل بتائیں. اب یہ کچھ سوال کرنے والا ہے اور وہ بھی رمضان میں. اور ایسی ایک کنٹروورسی فضا علی نے بھی اپنے پروگرام میں بنائی تھی. یہ سیم کنٹروورسی جویریہ نے بھی اپنے پروگرام میں بنانے کی کوشش کی تھی. آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ فضا علی کے پروگرام میں بھی ایک لڑکی کال کرتی ہے اور سامنے ایک عالم بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ میری عمر 18 سال ہے اور میں ایک لڑکے کی دیوانی ہوں لیکن وہ مجھے گھاس نہیں ڈالتا، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ میرا دیوانہ ہو جائے. اس بات پر فضا علی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ لڑکی کو ڈانٹنے لگ جاتی ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، تمہیں پڑھانے لکھانے کا سوچتے ہوں گے، تمہاری پڑھنے کی عمر ہے اور تم کن کاموں میں پڑ گئی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم کیسے سوال کر رہی ہو. لیکن سبھی جانتے تھے کہ یہ اسکرپٹڈ ہے، کیونکہ ایک 18 سالہ لڑکی کبھی بھی ایسے کام کر ہی نہیں سکتی. وہ کال کر یہ کام کیسے کرے گی کہ ایک لڑکا مجھے پسند ہے، میں اس کی دیوانی ہوں لیکن وہ مجھے گھاس نہیں ڈالتا. لیکن سب کو یہ پتا چل گیا تھا کہ فضا علی یہ ڈرامے بازی کر رہی ہیں اور لوگوں نے فضا علی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ خود پہلے سوچیں کہ کون سے پروگرامز کرتی ہیں، کس طرح کے گانے بناتی ہیں، کون سے ڈراموں میں کام کرتی ہیں، کیسے ماڈلنگ کرتی ہیں، کس طرح کی ڈریسنگ کرتی ہیں اور اس کے بعد کسی لڑکی کو آپ ڈانٹ سکتی ہیں. پہلے اپنے آپ پر دیکھیں. اور اس کے بعد یہ سب کچھ سب کو پتا چل رہا ہے کہ صرف آپ لوگوں نے خود کریٹ کی ہے کنٹروورسی تاکہ لوگ جان سکے کہ آپ کا پروگرام ہٹ جا رہا ہے. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جی پاکستان کی ایک بہت ہی سینئر اور لیجنڈری ایکٹریس بشرا انصاری جی کے بارے میں. ان کو بھی رمضان ٹرانسمیشن میں بلایا گیا اس لیے کہ لوگوں کو اچھی باتیں سکھائیں، اچھی باتیں کریں. لیکن وہاں پر ہوسٹ نے بھی ایسا سوال کیا جس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا اوئے ہوئے توبہ توبہ میں نے چگلی کر لی. چگلی نہیں کرنی تھی، روزہ خراب ہو جاتا ہے. چگلی کر کے، دوسرے کی برائیاں کر کے، اس کی مٹی پلید کر کے، سارا کچھ کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ ہمیں چگلی نہیں کرنی چاہیے تھی. آئے اللہ توبہ توبہ توبہ، رمضان میں یہ کام نہیں
کرنے چاہیے تھے. ہوسٹ ان سے رجب بٹ کے بارے میں پوچھتی ہیں یا پھر یہ فیملی ولاگرز کے بارے میں پوچھتی ہیں تو وہ کہتی ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی, یہ کوئی عجیب سی مخلوق ہے جو ارب روپیہ کما رہی ہیں, کروڑوں روپیہ کما رہی ہیں, اور ایسے پلیٹ فارم, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو دیکھا کہاں جا سکتا ہے. ہم اس دنیا کے نہیں ہیں جس میں ایسی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کون سی مخلوقیں ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا ہی کروڑوں اربوں روپے ہی بنا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہی وہ کر رہے ہیں. مجھے تو یہی نہیں پتا وہ کہاں, میں ڈھونڈ رہی تھی ایک دن ایک دو لوگوں کا نام میں نہیں لیتی کہ وہ بہت بڑے یوٹیوبر ہیں یا پتہ نہیں ٹک ٹاکر ہیں. میں نے کہا یہ کہاں دیکھوں میں ان کو, مجھے پتہ ہی نہیں ان کو کہاں دیکھوں. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں یہ جو کروڑوں روپیہ کماتے ہیں یہ پتہ نہیں کوئی عجیب سی مخلوق ہے. میں نے ان کے کانٹینٹ دیکھے, میں نے جا کر دیکھا, ان کی کبھی کبھار میرے سامنے ویڈیوز آ جاتی ہیں تو میں حیران ہوتی ہوں کہ ان کی ویڈیوز دیکھتا کون ہے, اور افسوس مجھے دیکھنے والوں پر ہے کہ لوگ ان کو دیکھتے کیوں ہیں. یہ اتنا پیسہ کما رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھنے والے لوگ ان کو پسند کیوں کرتے ہیں. اور یہ کرنے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ توبہ استغفار, چغلی نہیں کرنی تھی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے بڑی معذرت کے ساتھ بشرا انصاری جی کہ آپ بھی اپنے یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر اپنے ایکس ہسبینڈ کی برائیاں کرتی رہتی ہیں. تکلیف اٹھائی میں نے یہاں پہ, بہت اپسیٹ رہتی تھی. بس اپنے مسائل میں نے کبھی آپ کو بتائے نہیں. مائی پھرتی تھی سڑکوں پہ, بچوں کو گاڑیوں میں اٹھا, پھر ان کو کھلا پلا, دل میں میرے سراغ, دکھ بھرے دل کے ساتھ. اور بہت ساری چیزیں ایسی لے کر آتی رہتی ہیں, لوگوں کے بارے میں باتیں کرتی ہیں, اس کے بعد آپ پھکی کے بارے میں ذرا سا وہ لگاتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ یہ ساری کی ساری ویڈیو, یہ پھکی کھانے کے بعد میں جوان رہتی ہوں, میں اپنے آپ کو فٹ رکھتی ہوں, میرے گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا. یہ سارا دیکھنے کے لیے آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر جانا پڑے گا. اس کے بعد آپ کسی اور کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں, کبھی آپ ڈانس کر رہی ہوتی ہیں, کبھی آپ کیا کر رہی ہوتی ہیں. یہ سارا کچھ آپ کا کانٹینٹ ہے. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے ان ولاگرز پر بات کرنے کی؟ آپ ایک بہت سینئر اداکار ہیں. آپ نے ایک دفعہ اماں جی کے بارے میں بھی بات کی تھی, وہ جو ڈرامہ روسٹنگ کرتی ہیں اماں ٹی وی والی, ان کو جب آپ نے روسٹ کیا تھا تو آپ کو لوگوں نے اس سے کئی گنا زیادہ روسٹ کر دیا تھا. لوگوں نے آپ پر بہت زیادہ تنقید کی تھی جب آپ نے کہا تھا کہ یہ پتہ نہیں کون پنجابی اور ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ آ جاتے ہیں ڈراموں پر تنقید کرنے کے لیے, نہ ان کو بولنا آتا ہے نہ کچھ. اسی طرح سے آپ نے ولاگرز کے بارے میں بھی اب کہا ہے. تو بات یہاں پر یہ ہے کہ جو ولاگرز کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں, آپ کے ذہن میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ہم نے 50 سال لگا دیے, ہم نے اتنا پیسہ نہیں کمایا. یہ جو لوگ ولاگنگ کر کے یوٹیوب پر بیٹھ کر پیسہ کما لیتے ہیں, تو یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ جیلسی بہت سامنے واضح ہے. تو میرا خیال ہے یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور رمضان میں یہ کون سا پروگرام ہے کہ رمضان میں آپ بیٹھ کر چغلیاں کرتی ہیں اور بعد میں آپ کہتی ہیں کہ اوہ سوری چغلی نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں پاکستان کی کیا بلکہ انڈیا کی بھی بولڈ ترین ایکٹریس وینا ملک کے بارے میں. وینا ملک کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کا اپنا لائف سٹائل رکھ چکی ہیں اور پاکستان میں, انڈیا میں کس طرح کا وہ کام کر چکی ہیں, کس کنٹروورسی کا وہ شکار ہو چکی ہیں. اس کے بعد بگ باس میں, پھر اس کے بعد وہ ایک سینئر ایکٹر ہیں انڈیا کی, ہاں شردا کپور کے والد شکتی کپور کے ساتھ ان کی جو ویڈیوز آئیں, یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اب وہ رمضان کے حوالے سے جب ویڈیوز بناتی ہیں, پروگرام کرنے آتی ہیں, تو ان کے بولنے کا ذرا انداز آپ چیک کریں. میں پورے رمضان میں کروں گی آپ کے ساتھ اپنے اور آپ کے گناہوں کا استغفار. اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ وینا ملک کے جو بولنے کا انداز تھا وہ رمضان ٹرانسمیشن یا پھر رمضان کے حوالے سے سوٹ کرتا ہے. اتنی سینئر ایکٹرس ہونے کے باوجود ان کو یہ نہیں پتا کہ رمضان ٹرانسمیشن کے لیے آپ کو کس انداز میں بات کرنی چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کی آپ بڑائی بیان کرنے جا رہی ہیں, لیکن جو آپ کا انداز ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کسی فلم کے لیے ڈائلاگ بول رہی ہیں, اور وہ سین بھی کوئی اور ہی قسم کا ہوگا. آپ کے بولنے کا انداز جو ہے وہ کیسے کسی کو ریئلائز کروائے گا کہ رمضان آنے والا ہے. اس کے بعد فیصل قریشی کے پروگرام میں بھی ایک اور کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی, جس میں کالر کال کر کے کہتا ہے کہ میں عالم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی شرعی عذر کے تحت کسی کو اگر آپ کو مارنا پڑ جائے تو جسم کے کس حصے پر ماریں جہاں پر اس کو درد نہ ہو, جسم کے کس حصے پر ماریں جہاں پر اس کو درد نہ ہو. یہ ذرا آپ بتا دیں. اب اس پر فیصل قریشی بھی عجیب منہ بنا رہے ہیں, میمز بھی بنی اور یہ ساری ایک بہت بڑی کنٹروورسی بھی بنی اور اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ وائرل بھی کیا گیا. اگر مجھے کسی کو مارنا ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ شرعی طور پر کن جگہوں پہ میں اس بندے کو مار سکتا ہوں. کیا کہہ رہے ہو؟ شرعی طور پر کن جگہوں پہ میں اس بندے کو مار سکتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ کون سا بندہ ایسا بے وقوف ہوگا جو کال کر کے کہے گا کہ جسم کے کس حصے پر شرعی عذر کے طور پر اگر آپ کسی بیوی بچے یا کسی اور بندے کو ماریں اور درد نہ ہو.
जिस्म का कौन सा हिस्सा है यार, बताएं मुझे। ये सब जानते होते हैं कि ऐसी कोई बात करवाते हैं जिससे कंट्रोवर्सी बने, ऐसी कोई बात करवाते हैं जिससे वो वायरल हो और लोग हमारे शो को यूट्यूब पर खोल खोल कर देखें, जिससे हमारे पैसे ज्यादा बने। और उसके बाद बात कर लेते हैं रमजान ड्रामों के हवाले से। रमजान के लिए ऐसे ड्रामे बनाए जाते हैं जिसका OST यानी कि गाना ऐसा तैयार किया जाता है जिस पर प्रॉपर पूरी टीम जो है वो डांस करती है, डांस दिखाया जाता है, लड़की लड़के की इश्क मिशूकी दिखाई जाती है और नाम भी ऐसे ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर बंदा हैरान होता है। आज से कुछ अरसा पहले ड्रामे आते थे, ये राह मुश्किल नहीं, आप लोगों ने देखा होगा, PTV पे बहुत जबरदस्त ड्रामा था, उस पर मैंने भी काम किया था और बड़ी क्लास की कहानी थी। हर एपिसोड में, हर रोजे में देखा जाता था कि यार ये काम करने के बाद इंसान को कितना गुनाह होता है और क्या सजा मिलती है। ऐसी जबरदस्त किस्म की कहानियां सामने आती थी जिन्हें देखकर सीखने को कुछ मिलता था। लेकिन अब जो ड्रामे आ रहे हैं उनके बारे में सुनकर तो आप हैरान होंगे, बल्कि आप लोग देखते भी होंगे। अभी सजल अली और हमजा सुहेल का एक ड्रामा है जिसके पहले ही सीन में ये दिखाया जाता है कि लड़की लड़का घर से भाग जाते हैं और ड्रामे का नाम है दिल वाली गली। अब इस ड्रामे के नाम से आप अंदाजा लगाएं और इसको स्पेशली रमजान प्ले के तौर पर तैयार किया गया है कि रमजान में ये ड्रामा चलाएंगे। क्या सीखेंगे इससे? अब जब सभी ये ड्रामे बना रहे हैं तो ग्रीन वालों ने सोचा कि हम पीछे ना रह जाएं, तो उन्होंने पाकिस्तान के टॉप के एक्टर को लिया, खुशहाल खान और सहर खान को, और उन्होंने ड्रामा कौन सा तैयार किया, नाम सुनकर आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। लेकिन वो ये कहते हैं कि रमजान प्ले हम बना रहे हैं, नाम है इश्क दी चाशनी। इश्क दी चाशनी, यार ये कौन सा रमजान प्ले है, आप खुद ही अंदाजा लगाएं। कम से कम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और जितने भी लोग हैं जो रमजान में अब बिजनेस करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, सोचें कि यार ये पैसा कमा कर आपको कितना सुख दे देगा ये पैसा। इस ड्रामे को अगर आप हिट करवा भी लें, कोई तो ऐसा हो जो मेरी आवाज सुने और कहे कि नहीं यार, हमें ऐसे ड्रामे बनाने चाहिए जो हमारे रमजान के हवाले से हो, हमारे दीन के हवाले से हो। कोई एक ऐसा डायरेक्टर नहीं, कोई एक ऐसा प्रोड्यूसर नहीं जिसके दिल पर ये बात लगती हो और वो सोचे कि यार हम भी अपने ड्रामों में कम से कम ये दिखाएं कि दीन इस्लाम पर चलने से इंसान की ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है। लेकिन हर एक ड्रामा ऐसा आता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि लड़की को किस तरह से घर से भागना है, लड़की को किस तरह से बाप को धोखा देना है, लड़की को किस तरह से अपने दूसरे आशिक को मेंटेन रखना है, किस तरह से उसने अपने ससुर के साथ रिलेशन रखना है, किस तरह से साली ने अपने बहनोई को तैयार रखना है। और उसके बाद जियो टीवी भी इस काम में पीछे नहीं रहा और उसने भी एक ऐसा ड्रामा बनाया जिसका नाम सुनकर ही हैरानी होती है, नाम है उसका आस पास। ड्रामे में लाइबा खान और अली अंसारी को लिया गया। उसके बाद हम टीवी ने बनाया है माय डियर सिंड्रेला। क्या बात है, क्या रमजान ड्रामे आप लोग बनाते हैं और कमाल है। और रमजान ड्रामों में जो आप स्पेशली डांस तैयार करते हैं, हर एपिसोड में एक नया डांस, एक नई चीज देखने को मिलती है, इश्क मशूकी, आशिकी और ये सब कुछ दिखाया जाता है। इन्हीं सभी चीजों को देखकर बहुत सारे लोग जो है इन्हीं चीजों को देखते देखते आदी हो गए हैं। यकीन जाने जिस तरह से ये आप सब कुछ दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, डांस दिखाते हैं, लोगों के रोजे खराब कराते हैं और ये सब कुछ कर कर आपको लगता है कि आपने पैसा कमा लिया, तो आप यकीन जाने आप खसारे में, आप नुकसान में। फहद मुस्तफ़ा का शो देख लें, आप उस शो में देखें जिस तरह से उन्होंने लड़कियों को बुलाया होता है। हालांकि वो फैमिली व्लॉगर्स के खिलाफ बात करते हैं और हमेशा कहते रहते हैं कि ये फैमिली व्लॉगर्स ये तो अपनी फैमिलीज बेच के पैसा कमाते हैं। तो आप जिस तरह से दूसरों की फैमिलीज, दूसरों की बच्चियों को बेच के पैसा कमा रहे हैं, मतलब आपके हर प्रोग्राम में आप कहते हैं 4 लड़कियां चाहिए, कहाँ हैं, आ जाए भाई 4 लड़कियां, ठीक है, 4 अंकल चाहिए, उनसे डांस करवाते हैं, उनसे लड़कियों से जो सवालात होते हैं, जो चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपके प्रोग्राम में जिस तरह से और एक्ट्रेस आई होती है, उनके लिए जिस तरह की बातें हो रही होती हैं, वो सब कुछ देखकर क्या आप दूसरों की फैमिलीज को बेचकर पैसे नहीं कमा रहे? आप दूसरों की फैमिलीज को दिखाकर ये सब कुछ नहीं कर रहे? ये सब कुछ दिखा दिखा कर लोगों को लगता है कि हम बहुत अच्छा काम करें, हमारा चैनल आगे आ रहा है। काश हमें ये बात समझ आ जाए कि यार हम रमज़ान में कुछ ऐसे प्लेस बना लें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये राह मुश्किल नहीं, कि वो ऐसा प्ले था जिसमें सलीम शेख ने काम किया था, वो मेन कैरेक्टर थे। हर एपिसोड, वो एक सीरीज़ थी, बहुत अच्छे एपिसोड थे उसके। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें मैंने काम किया था वो इसलिए अच्छा था, लेकिन जिन लोगों ने देखा है ये राह मुश्किल नहीं, तो उन लोगों को पता होगा कि वो ड्रामा कैसा था, उसकी कहानियाँ कैसी थी। लेकिन अब कोई एक भी ऐसा नहीं बनाता। और अगर आपको भी बहुत सारी और चीज़ें ऐसी पता हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, ताकि लोगों को ये बात बताई जाए। हो सकता है कि ये भटके हुए लोग हमारे ही अपने प्यारे हैं, ये सुधर जाए और कोई उनमें से एक भी ऐसा प्रोजेक्ट बना दे जिसे देखने के बाद लाखों लोग अपनी ज़िंदगी को सुधार सके।
اور اس کے ساتھ ساتھ جو سدھرے گا وہ بھی ثواب حاصل کرے گا, وہ بھی اپنی زندگی سدھار سکے گا, اور جس نے وہ پلے بنایا ہوگا اس کو کتنا ثواب ہوگا. لہٰذا آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور میری باتیں بہت ساری انڈسٹری کے لوگوں کو بری لگتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ انڈسٹری کو ننگا کرتے رہتے ہیں. نہیں, انڈسٹری کو ننگا نہیں کرتا ہوں. انڈسٹری میں میرے اپنے بہت ہیں, بہت دوست ہیں, بہت پیارے ہیں, مجھے بہت عزیز ہیں, جن سے میری بات ہوتی ہے, جن سے میری ملاقات ہوتی ہے. لیکن یہ میرا حق ہے, میرا فرض بنتا ہے کہ میں ایسی چیزوں کے خلاف آواز اٹھاؤں جس سے ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکے. میں بھی کوئی مکمل انسان نہیں ہوں, نہ ہی میں کوئی بہت نیک انسان ہوں, لیکن میری کوشش ہے کہ ہم کچھ ایسے پروجیکٹس بنانے میں کامیاب ہو جائیں جس سے ہمارے آنے والی نسلوں کو کچھ اچھا میسج مل سکے. امید ہے کہ میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.